کہ اذان کے دوران بات چیت کرنا گناہ تو نہیں ہے، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کھانا میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بہت بے ادبی کی بات ہے۔ تو اذان جب ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، اذان کو سنا جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔ جو مؤذن الفاظ کہتا ہے وہی الفاظ آپ دہرائیں، اور حی علی الصلاۃ پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور حی علی الفلاح پہ بھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا جائے۔ تو یہ ہمارے ایک بہت ہی بری رسم چل پڑی ہے کہ اذان کے دوران باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اس کو بھی روک دیا جائے، اذان سنی جائے۔ تو باتیں کرنا حرام ناجائز ایسا گناہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بہت ہی قبیح حرکت ہے، اس سے اجتناب لازم ہے، اور اذان کی ایک قسم کی یہ بے ادبی ہے۔ کوئی ضروری بات ہو تو ایک الگ بات ہے، کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کھانا اتنی دیر تک چھوڑنا یہ انسان کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے، اور اس سے معدہ بھی خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو کھانا کھاتے رہیں لیکن بات نہ کریں اس دوران۔ البتہ یہ بھی ایک بات ہے کہ بہت ساری اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کس اذان کا جواب دیں اور کس کا احترام کریں؟ تو جو آپ کے محلے کی اذان ہے نا، جو سب سے زیادہ تیز آواز جس کی آپ کو آ رہی ہے، بس اس ایک اذان کا احترام کافی ہے۔ باقی پھر ہو رہی ہیں تو ہونے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بدوران آپ باتیں بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کے محلے کی اذان ہے، جو قریب ترین مسجد ہے، اس کی جس کی آواز تیز آتی ہے، اس کا آپ بہرحال احترام کریں۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ عبد الرشید تونسوی ملتان سے۔ جائز نہیں ہے، بدعت عمل ہے، کیونکہ جنازہ تو خود ایک دعا ہی ہے۔ یہ تو شریعت پر زیادتی ہے کہ دعا کے بعد پھر آپ ایک الگ دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اسلاف میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اجتماعی دعا مانگی ہو وہاں کھڑے ہو کر۔ تو یہ شریعت پر ایک قسم کی زیادتی ہے، اس لیے اس عمل کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، بدعت عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کرے جو دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ دعا سے کیوں روک رہے ہو بھائی آپ ہمیں؟ جنازہ پڑھ کے اگر کوئی اجتماعی دعا مانگتا ہے تو کیوں روک رہے ہو؟ تو دیکھیں، اگر میں اس پہ دلیل دوں کہ اس دعا کے بعد پھر کوئی تیسری دعا بھی مانگنا شروع کر دے، تو آپ روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ بولیں گے یہ کون سا طریقہ آپ نے ایجاد کیا ہے؟ تو ہم دعا سے نہیں روک رہے، ہم اس مخصوص طریقے سے روک رہے ہیں آپ کو۔ دعا تو جب چاہیں جس وقت چاہیں مانگے، اس کا کوئی خاص ٹائم متعین نہیں ہے۔ جب آپ نے اجتماعی سطح پہ نماز کے بعد ایک اور دفعہ دعا مانگنا شروع کر دی جس کا نبی سے کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ نے اس میں ایک چیز ایڈ کر دی آپ نے۔ دوسرا اس کا نقصان بھی ہے کہ شریعت میں جلدی دفنانے کا حکم ہے۔ تو اب نماز جنازہ کے بعد پھر آپ دوبارہ دعا مانگیں گے تو دفنانے میں تاخیر ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میت کے دفنانے کی جو چیزیں اپنے عمل سے جن چیزوں کو سنت قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جنازہ پڑھ کے میت کو اٹھا کے فوراً قبر میں دفن کریں، دفن کے بعد پھر آپ اس کے لیے دعا مانگیں، تو وہ دعا کا ٹائم ہے۔ تو اس لیے اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی طرف سے نہ کمی کرنی چاہیے شریعت میں، نہ زیادتی کرنی چاہیے۔